کر شاہین اڑا قیدی پرندوں کو بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر، گر بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، اس دون میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، صدق الله العظيم۔ ارباب علم و دانش، علوم نبوت کے امی علماء کرام اور دین حق کے متلاشی طلباء اعظام، اور اس عظیم گلدستہ میں حاضرین شرکائے مقابلہ، قلم کی نوک کو کرتاس کے زیب بنائے مرکز محفل، حضرات منصفین کرام اور دیگر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا انتخاب لے کر سٹیج پر حاضر ہوا ہوں وہ ہے علماء دیوبند کا سیاست میں کردار۔ سامعین محترم، اکابر علماء دیوبند کا سیاست میں کردار بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف مجھے وقت کی نزاکت پیش نظر ہے اور دوسری طرف ان کی اتنی بڑی بڑی داستانیں ہیں، تو میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اکابر علماء دیوبند کا سیاست کے کردار کے متعلق چند معروضات پیش کروں گا۔ سامعین محترم، آج کی یہ عاری دنیا ایک نقطۂ سوال بن کر جسارت کرتی ہے کہ اکابر علماء دیوبند کا سیاست میں کردار کیا ہے، تو میں اس کو جواب دینے کے بجائے یہ کہوں گا کہ اگر اکابر علماء دیوبند کا سیاست میں کردار دیکھنا ہے تو آئیے دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اس مرد قلندر کی تاریخ اٹھاؤ جس نے ایک طرف تحریک ریشمی رومال کے نام سے ہندوستان کی آزادی کا سب سے بڑا منصوبہ بنایا، اور دوسری طرف غیور افغان قبائل کو انگریز کے مد مقابل کروا دیا، جس مرد قلندر کے متعلق انگریز جج نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے، کہ اگر اس شخص کے بوٹے بوٹے کر دی جائے تو ہر بوٹے سے انگریز کے خلاف بغاوت ٹپکے گی۔ میرے محترم دوستو، میں اس پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر اکابر علماء دیوبند کا سیاست میں کردار دیکھنا ہے تو آئیے آزادی ہند اور تحریک پاکستان کو دیکھو کہ اگر ایک طرف حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوتے اور دوسری طرف حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نہ ہوتے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پورا بر صغیر انگریزوں کا غلام ہوتا۔ سامعین محترم، اگر اکابر علماء دیوبند کا سیاست میں کردار دیکھنا ہے تو آئیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، جب حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں یہ فتویٰ دیا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو انگریز جج نے کہا، او حسین کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے؟ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، او انگریز جج سن، یہ فتویٰ میں نے دیا تھا اور اب بھی دے رہا ہوں، اور جب تک جان میں جان ہے تو یہ فتویٰ دیتا رہوں گا۔ سامعین محترم، اگر اکابر علماء دیوبند کا سیاست میں کردار دیکھنا ہے تو آئیے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں تھے تو ان کے ساتھ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب عصر کا وقت ہوتا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سے الگ کر دیا جاتا،
تو کئی گھنٹوں کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے پاس لے آتے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بہت غمزدہ ہوتے۔ تو کئی دنوں کے بعد میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت کیا بات ہے، یہ لوگ آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہ بتایا۔ ایک دن بہت اصرار کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے او حسین میرے اس دنیا سے رخصت ہونے تک یہ بات کسی سے مت کہنا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے او حسین یہ لوگ مجھے ایسی جگہ لے کر جاتے ہیں جہاں پر لوہے کے پلیٹیں ہیں، ان کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے، مجھے ان پلیٹوں پر لٹا کر میرے پاس ایک فتویٰ لاتے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اس فتوے پر دستخط کر دیں۔ اس فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ بر صغیر میں انگریز کی جہریت جائز ہے، میں اس فتوے پر کیسے دستخط کر سکتا ہوں؟ شیخ العرب والعجم لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا حضرت آپ کو یہ ہلا نکال کر اس فتوے پر دستخط کر دے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہلا جائز ہے، آپ اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ پر غور کرنا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا ہم حضرت بلال کے وارث نہیں ہیں؟ کیا ہم حضرت خبیب کے وارث نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے کسی ہیلے سے کام لیا تھا؟ نہیں نہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا، انہوں نے کسی ہیلے سے کام نہیں لیا، تو میں بھی کسی ہیلے سے کام نہیں لوں گا۔ سامعین محترم، میں اتنے مختصر وقت میں اکابر علماء دیوبند کا سیاست میں کردار کیا بیان کروں گا، بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا انکار بلا کون حقائق سے کرے گا؟ انکار بلا کون حقائق سے کرے گا؟ تاریخ دیوبند ہے، تاریخ وطن کی، جتنے بھی اکابر تھے مجاہد تھے وطن کے، جتنے بھی اکابر تھے مجاہد تھے وطن کے، جی جان سے سب نے ہی حفاظت کی چمن کی، ہر طول سے ہر شکل سے گلشن کو سوارا، ہر طور سے ہر شکل سے گلشن کو سوارا، قوم آج بھی ممنون ہے ان سب کے چلن کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔